اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مد نظر ہم نے کہا ہے کہ علم فقط دو ہے، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ ایک علم انسان کے بدن سے تعلق ہے، اس کے دنیا سے تعلق ہے، ایک علم اس کے دین سے اور اس کے آخرت سے تعلق ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ انسان مجموعہ ہے بدن اور روح کا، تو اس سے علم اور انسان کے دونوں کے درمیان میں مطابقت پائی جاتی ہے، کیونکہ انسان میں دو ایسپیکٹس ہیں، دو جنبے ہیں، دو شعبے ہیں، اسی لیے علم بھی ہمارے لیے دو شعبوں میں تقسیم ہوا ہے، ایک دنیا کا علم اور ایک آخرت اور دین کا علم۔ یہ جب واضح ہونے کے بعد آج کے سلسلے میں ہم دین ہی کے بارے میں ذکر کریں گے، لیکن ایک ایڈوانس لیول میں، اور یہ جو ویڈیو ہے اسی افراد کے واسطے ہے جو لوگ ایڈوانس لیول میں دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اب ایک سوال کے ساتھ اس کا آغاز کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام ہی کیوں سیکھنا ہے؟ دین اسلام سیکھنے کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ ایک، کیونکہ دین اسلام کے مقابل میں دیگر ادیان بھی ہیں، دیگر افکار بھی ہیں، دیگر اسکول آف تھاٹس بھی ہیں۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی دین اسلامی سیکھنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا دین کسے کہتے ہیں ان جنرل میننگ، چاہے وہ دین اسلام ہو، چاہے وہ دین یہود ہو، چاہے وہ دین عیسائی ہو، چاہے وہ دین ہندوازم ہو، ریگارڈلیس آف اینی ریلیجن، دین کسے کہتے ہیں؟ دین اگر آپ دیکھیں اس کا جو بیان کیا گیا ہے، جو لوگ اہل لغت ہیں، ڈکشنری میں جو بیان کیا گیا ہے، دین ایک مجموعہ ہے رولز اینڈ لاس کا، سیٹ آف رولز اینڈ لاس۔ جو بھی آپ دین دیکھیں گے آپ، یہ چاہے اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، جہاں وہ لوگ اپنے دین کے بارے میں پیش کرتے ہیں تو وہاں پر ایک رولز اور لاس کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ تو بات واضح ہے، یہاں تک ہمیں کوئی سوال بھی نہیں ہے، یہاں پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہاں تک مان چکے ہیں کہ بھئی ہاں، دین ایک رولز اور لاس کا مجموعہ ہے۔ پھر یہاں پر وہی سوال ہمارا باقی ہے، بھئی ہر دین میں جب رولز اور لاس ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام ہی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، دوسرے ادیان ہمارے لیے کیوں ضروری نہیں ہے؟ دین اسلام میں بھی رولز اینڈ لاس ہے، اس کے اعتبار سے یہودیت میں بھی رولز اور اعتبار ہے، ان کے اعتبار سے عیسائیت میں بھی رولز اور لاس ہے، ان کے اعتبار سے ہندوازم میں بھی رولز اور لاس ہے، ان کے اعتبار سے حتیٰ جو بے دین لوگ ہیں، لبرل ہے، کمیونسٹ ہے، جو لوگ دین کو بھی نہیں مانتے، خود جو دین کو نہ ماننا بھی ایک ان کے یہاں پر رولز اور لاس ہے، کیونکہ زندگی کرنا ہے، چاہے وہ زندگی آپ کی فردی ہو، چاہے زندگی آپ کی ایک اجتماعی ہو، وہاں پر آپ کے لیے رولز اور لاس کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں بھائی، ہم ایک کمیونسٹ فرقے سے ہمارا تعلق ہے، آپ ہوں گے، آپ لائق ہیں، کسی دین کو نہیں مانتے، کسی خدا کو بھی نہیں مانتے، کسی پیغمبر کو نہیں مانتے، کسی امام کو نہیں مانتے، لیکن اپنی زندگی چلانے کے لیے اتفاقاً مخصوصاً اپنی اجتماعی زندگی چلانے کے لیے آپ کے یہاں ایک رولز اینڈ لاس ہے۔ چلیے آپ اس کا دین آپ نہ رکھیں، ایک سسٹم نام رکھیں، آپ جو بھی آپ نام دے رہے ہیں، آپ ایک سیکولر سسٹم، ایک لبرل سسٹم، ایک کمیونزم کا سسٹم، جو بھی آپ نام رکھیں، وہاں پر آپ کو ایک رولز اینڈ لاس کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہی سوال ہے، ہم دین اسلام ہی کو کیوں اپنائیں؟ اسلام کے جو رولز ہیں، لاس ہیں، اسی کو کیوں اپنائیں؟ اسی پر کیوں چلیں؟ کیوں ہم
ہندوازم کے مکتب پر نہیں چل سکتے؟ کیوں ہم عیسائیت اور مسیحیت یا دیکھیے آپ کوئی دین نہیں بلکہ ہم دیکھیے آپ ایک لبرل قانون پر ہم زندگی کریں گے، جو آج کا پورا ویسٹ کہتا ہے کہ ہم آپ کے واسطے ایک لبرل قانون پیش کرتے ہیں؟ یا چائنا میں دیکھیے آپ کمیونزم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی دین کو نہیں مانتے، ہمارے پاس ایک سوشلسٹ قانون ہے، اس کے مطابق ہم زندگی کرتے ہیں۔ سوال ہے اس کے بارے میں، کیونکہ آج کے زمانے میں دیکھیے آپ افکار کے سوالات اتنے زیادہ ہیں، آج کا انسان مخصوصاً نوجوان وہ ان سوالوں سے درپیش ہے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کیا جائے آپ مسلمان ہیں؟ ہاں ہے مسلمان۔ آپ دین اسلامی کیوں مانتے ہیں بھائی؟ آپ دوسرے دین پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ اگر میں دین اسلام پر عمل کرتا ہوں تو سامنے والے کو دیکھیے آپ اپنے سٹینڈ کا، اپنے موقف کا صحیح جواب دے اور صحیح ڈیفینڈ کرے۔ ہم کیوں اسلام کو مانتے ہیں؟ یہ دلیل کے برابر۔ ہم کیوں مانتے ہیں؟ یہ آرگومنٹ کے مطابق۔ آرگومنٹ دینا ضروری ہے، اور سامنے والا جو دیگر دین کو مان رہا ہے یا دیگر سسٹم کو مان رہا ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا سسٹم غلط ہے۔ توجہ کیجئے اس کے بارے میں۔ اب یہی ہمارا آغاز ہے، آغاز اب آپ آگے بڑھتے جائیے۔ ہم نے کہا دیکھیں آپ مختلف ٹائپس آف لاس اینڈ ٹائپس آف سسٹم ہیں، جو آپ کو سامنے دیکھا۔ پہلا سسٹم سیکولر ہے اور کمیونسٹ کا ہے، جس کا نظام پورا سوشلسٹ قانون پر چلتا ہے۔ اس سے ہٹ کر نان الہی سسٹمز اور ادیان بھی ہے، جیسے کہ عیسائیت، مسیحیت یا ہندوازم، جو ہم کہتے ہیں کہ وہ نان اسلامک ہے، اور آخر میں دیکھیے آپ الہی اور اسلامک ہے۔ اب یہ تمام سسٹمز کے مقابل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی الہی نظام ہی وہی نظام ہے جو صحیح نظام ہے۔ اب سوال تو آپ کر چکے ہیں، آپ یہ یا سوال ہمارے ذہن میں آ چکا ہے، یا سوال کوئی تیسرا شخص ہمارے سامنے کر رہا ہے، جواب تو ضروری ہے۔ سوال آ چکا ہے، چاہے وہ سوال ہماری طرف سے آئے، چاہے سوال کسی اور کی طرف سے آئے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ آگے بڑھیے آپ یہ۔ اب اس کو جواب دینے کے واسطے ہم ایک سوال کرتے ہیں، ہم کیوں دوسرے ادیان کو ایکسپٹ نہیں کرتے؟ کیوں دوسرے ادیان کو ہم ڈسکارڈ کرتے ہیں؟ کیوں ہم دوسرے ادیان کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ کیوں ہم دوسرے سسٹمز کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ چاہے وہ سسٹم سیکولر ہو، چاہے وہ سسٹم لبرل ہو، چاہے وہ سسٹم سوشلسٹ ہو، چاہے وہ سسٹم نان اسلامک ہو، کیوں ریجیکٹ کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے ہمارا ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ہمارا ایک فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ آپ کو سامنے بیان کروں گا۔ اگر وہ فلسفہ ہمارے لیے واضح ہو جائے گا تو مکمل طور پر دیکھیں آپ اسلام ہی ایسا دین ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے دیکھیے آپ، سب سے پہلے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بھی جو بھی اگر سسٹم بنایا ہے، جو بھی آپ دین بنایا ہے، اس کا پرپس یہ ہوتا ہے دیکھیے آپ، ہم چاہتے ہیں کہ انسان کو کمال تک، پرفیکشن تک، کامیابی تک پہنچائے، اس کے ہر شعبے میں۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، ایون اگر جو سوشلسٹ، جو کمیونزم ہے، آپ ان سے بھی پوچھیں تو وہ یہی جواب دیں گے بھی ہمارا جو سوشلسٹ قانون ہے، جو سسٹم ہے، اس کے ذریعے سے ہی انسان کمال تک پہنچتا ہے، پرفیکشن تک پہنچتا ہے اس کے ہر شعبے میں۔ ہندوازم بھی یہ کہتا ہے اگر آپ ہمارے سسٹم کو مانیں گے تو آپ کمال تک پہنچیں گے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے قوانین کو مانیں گے تو آپ کمال تک پہنچیں گے، پرفیکشن تک پہنچیں گے۔ سب کہتے ہیں، اسلام بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایسے دین کو لے کر آئے ہیں، ہم بھی ایسے سیٹ آف رولز اینڈ لاز کو لے کر آئے ہیں، ایک سسٹم کو لے کر آئے ہیں۔ وہ سسٹم انسان کو الٹیمیٹ کمال تک پہنچائے گا۔ سب کا دعویٰ ہے، سب لوگ کلیم کر رہے ہیں۔ کس کا کلیم صحیح ہے؟ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ آپ آگے بڑھیے، آپ کو بات واضح ہو جائے گی۔ اب یہ تو پتا چلا کہ محور کیا ہے اس میں، انسان کو کمال تک پہنچانا ہے، محور وہی ہے۔ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی انسان کو کمال تک پہنچا رہے ہیں۔ لبرل بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچانا ہے، سوشلسٹ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچانا ہے، اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ انسان کو کمال تک پہنچانا ہے۔ اب سوال یہاں پر آئے گا بھائی، who knows
human perfection in all aspects. کون جانتا ہے انسان کا کمال, اور وہ بھی ہولسٹک کمال, ہولسٹک پرفیکشن جس کا ہر شعبے میں ہو, کون جانتا ہے؟ اب یقیناً دیکھیے آپ جو لبرل ہیں, سیکولر ہیں, کمیونسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ انسان جانتا ہے. بھائی انسان جانتا, اچھا آپ کا یہ کہنا کہ دیکھیے اب انسان جانتا ہے, ڈز ہیومن نوز ہز اون پرفیکشن؟ آپ کا ایک سوال ہے, بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں, کلیم کر رہے ہیں, نہیں انسان ہی جانتا ہے. اب یہ جو قوانین جو بنے ہیں لبرل کیا اور آپ کے سیکولر, سوشلسٹ, حتیٰ دیکھیے اس میں آپ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ انسان ہی جانتا ہے, کہ بھئی یہ انسان ہی پرکھ سکتا ہے اور یہی جان سکتا ہے کہ انسان کمال کیا ہے. اگر یہ ہے تو ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے. وہ سوال, پہلا سوال, کیا انسان آپ کی نگاہ میں مکمل انسان کے بارے میں نالج رکھتا ہے؟ سوال اس کے بارے میں. ابھی سب سے پہلے آپ انسان کے بارے میں جانتے ہیں؟ ابھی اے لبرل مکتب کے ماننے والوں, اے سیکولر مکتب کے ماننے والوں, اے سوشلسٹ مکتب کے ماننے والوں, کیا تم لوگ انسان کو مکمل جانتے ہو؟ وہ انسان جو مجموعہ ہے بدن اور روح کا. آپ کے پاس تو روح کا کوئی تصور بھی نہیں ہے. آپ کے یہاں اگر انسان ہے تو فقط بدن, فقط جسم. آپ فقط انسان کو جسم سمجھتے ہیں. آپ کے یہاں یہ تک تصور نہیں کہ انسان کے اندر جسم کے علاوہ اس کے پاس ایک اسپرٹ بھی ہے, ایک روح بھی ہے. سب سے پہلے دیکھیے آپ کے پاس انسان کے بارے میں مکمل نالج نہیں ہے. اور دوسری بات یہ دیکھو اس میں آپ خود انسان کے پاس مکمل نالج نہیں ہے. کون سا انسان آپ کے پاس یہ کلیم کر سکتا ہے, دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ انسان کے پاس مکمل نالج ہے؟ اگر آپ کے پاس نالج بھی ہے تو آپ کے پاس ایک لمیٹڈ نالج ہے, آپ کے پاس کمپلیٹ نالج نہیں ہے. کون سا بھی انسان لو, آپ کون سا بڑا سائنٹسٹ بھی لے لو, کون سا بڑا اسکالر بھی لے لو, آج تک کوئی اسکالر کلیم نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کے بارے میں, پوری یونیورس کے بارے میں کمپلیٹ نالج رکھتا ہوں. یہاں تک کہ جتنا سائنٹسٹ ماہر ہوتا جائے گا وہی سائنٹسٹ کہتا جائے گا میں جتنا اس یونیورس میں غور و فکر کیا اتنا ہی میں حیرت زدہ ہوتے گیا. آپ ان کی تواریخ پڑھیں, آپ ان کی زندگی نامے پڑھیں, خود وہ لوگ اقرار کرتے ہیں اور وہ لوگ اگری کرتے ہیں. جتنا ہم گہری طور پر تحقیق کرتے گئے اتنا ہی ہمیں حیرت اور ہمارے تعجب میں اضافہ ہوتا گیا. گویا اس بات کا وہ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارے معلومات کم اور ہماری نامعلومات زیادہ اور ہمارا جہل زیادہ. یہ ہمارے جو سائنٹسٹ اور اسکالر ہے یہ ان کا اقرار ہے. تو پتا چلا دیکھیے آپ یہ انسان جو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں انسان کے مکمل کمال کے بارے میں علم رکھتا ہوں, کیونکہ وہ خود انسان کے بارے میں مکمل نہیں جانتا. آج تک انسان اسی انسان کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے. وہ آج تک دیکھیے آپ سائنس مختلف انوویشنز اور مختلف ڈسکوریز انسان کے بارے میں بیان کر رہی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے دیکھیے اب تک آپ کے پاس انسان کی ایون جو باڈی کا جو جنبہ ہے اس کے بارے میں بھی آپ مکمل نالج نہیں رکھتے. جب باڈی کے بارے میں آپ مکمل نالج نہیں رکھتے, اس کا جو قویتر جنبہ ہے وہ روح ہے, اس کے بارے میں تو آپ کے پاس ذرا سا بھی علم اگر ہے تو بھی آپ کے پاس بے انتہا کم علم ہے. یہ ایک سوال ہے آپ کے پاس میں. جو انسان کے بارے میں مکمل نہیں جانتا تو وہ کس طرح سے انسان کے کمال اور پرفیکشن کو تعین کر سکتا ہے؟ توجہ کیجیے آپ, یہ بہت بڑا سوال ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایسا قانون بنا رہا ہوں جو انسان کو کمال تک پہنچائے گا, سوال میرا یہی ہے جب آپ خود جانتے نہیں ہیں انسان ہے کیا تو کیسا آپ انسان کے کمال کو ڈیفائن کر سکتے؟ چھوٹی سی مثال دیکھیے اس میں آپ جس کو کھانا پکانے نہیں آتا وہ آ کر کہے کہ میں آپ کے لیے بہترین بریانی پکاؤں گا. جو ایک سمپل کھانا نہیں بنا سکتا, کھانا پکانے کے طریقے کو واقف نہیں ہے, وہ کبھی انسان بریانی
نہیں بنا سکتا. یہ پہلا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دیکھیے آپ اور یہ بارہا دیکھا گیا ہے, جو بھی انسان اپنے لیے بناتا ہے قانون, اس میں اپنا اور اپنے افراد کا, اپنے گروہ کا, اپنے انجمن کا, اپنے پارٹی کا, اپنے افکار کے لوگوں کا مفاد کو دکھتا ہے. یہ تو کلیئر ہے. آج ہم کسی ملک کی بھی آپ کانسٹیٹیوشنز دیکھیں گے, کسی ملک کے بھی آپ قوانین دیکھیں گے, وہاں پر یہی چیز پائی جاتی ہے کہ ایسا قانون کو لوگ ڈیزائن کرتے ہیں جس میں خاص طبقے والے افراد کو فائدہ پہنچتا ہے, خاص طبقے والے افراد کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ انسان کا جو ہے نا ذاتی اور ایک اس کی نفسانی اقتضا ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں اگر قانون بنانے کا موقع دے دیں تو وہ قانون بنانے میں اپنا مفاد دکھتا ہے, اپنے اہل و عیال کا مفاد دکھتا ہے, اپنے پارٹی کا مفاد دکھتا ہے, اپنے ہم فکر افراد کا مفاد دکھتا ہے. یہ کامن ہے. اگر میرے ہاتھ میں بھی دیا آپ یہ اور میرے سے کہا جائے کہ بھئی یہ ادارہ ہے, یہ انسٹیٹیوٹ ہے, آپ اس کے بعد قانون بنائیے, میں ایسا قانون بناؤں جس میں میرا فائدہ ہو اور میری مصلحت. جب ایک ایسا انسان اپنے لاس بنانے میں, رولز بنانے میں اپنا مفاد دیکھ رہا ہو, وہ کیسا انسانیت کے لیے کمال کو تعیین کر سکتا؟ امپاسبل ہے. وہ جب وہ آئے گا ایسے رولز بنائے گا جو انسانیت کے لیے, پوری مائنڈ کائنڈ کے لیے اس کی کمال کو تعین کر سکے, وہ نہیں کر سکتا. وہ اس میں بھی اگر وہ قانون پیش کرے گا تو اپنا مفاد دیکھے گا, اپنا فائدہ دیکھے گا. یہ دو بڑے سوال ہیں. اب یہ دو بڑے سوالوں کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنے ہی کمال کے لیے وہ قانون کو بیان نہیں کر سکتا. پہلا یہ ہے کہ وہ خود انسان سے واقف نہیں ہے. وہ خود انسان ہے کیا؟ جب انسان سے واقف نہیں ہے تو وہ اسے کمال کو وہ تعین نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ جب بھی وہ اگر لاس کو ڈیفائن کرے گا, ڈیزائن کرے گا, تو اس میں اپنا مفاد کو دیکھے گا, جس میں اپنا غرض کو دیکھے گا, جس میں اپنا غرض ہو, اور جس کے پاس علم بھی دیکھیے آپ کامل نہ ہو. اور دوسری بات دیکھیے آپ یہ بھی آپ لوگ ایڈ کرتے جائیے اس میں آپ اور اسی انسان میں دیکھیے آپ خطا بھی ہے, مسٹیک بھی ہے. آج تک سائنس میں دیکھیے آپ کتنے مسٹیکس ہوئے, آج تک تھیوریز میں کتنے غلطیاں آئیں. اگر آپ یہ ڈیزائن کر رہے ہیں آپ لاس کو, بعد میں دیکھیے آپ خود ہی آپ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لاس ہمارے غلط نکلے, اب لاس میں کیا کرتے ہیں, آپ اپ گریڈ کرتے, اپڈیٹ کرتے, کلیکشن کرتے. خود آپ اپنے لاس میں کلیکشن کر رہے ہیں کیونکہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. آپ جب خود آپ غلطی بھی کر رہے ہیں, آپ کا علم ناقص, اور آپ کے اندر اپنا غرض بھی ہے, اور آپ کے پاس غلطیاں بھی ہیں, تو کیسا دیکھیں آپ انسان کی الٹیمیٹ کمال, الٹیمیٹ پرفیکشن تعین کر سکتا. اب یہ اگر آپ کہنے کے بعد پھر ایک سوال ہے کہ who knows the best about human perfection, کون زیادہ جانتا ہے اس کے بارے میں, کون سب سے بہتر انسان کے کمال کے بارے میں واقف ہے, کون ہے؟ یقیناً دیکھیں آپ وہ خود جو انسان کو بنایا, جو انسان کو بنایا وہ واقف ہی ہوگا. اگر میں ایک چھوٹی سی چیز کو بنایا ہوں, مثال کے طور پر یہی جو بریانی ہے, اگر میں بریانی کو بنایا ہوں, پکایا ہوں, تو میں واقف ہوں کہ بریانی بنتی کیسی ہے, بریانی میں کیا انگریڈینٹس ہیں, کیا چیز دینے سے اس کے مزہ میں اضافہ ہو جاتا ہے, کیا چیز نہیں ڈالنے سے اس کا مزہ چلے جاتا ہے, کیونکہ میں بریانی بنایا. جو چیز بناتا ہے وہ انسان اس چیز کے بارے میں مکمل نالج رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا ابھی, کیونکہ وہی انسان بتا سکتا ہے کہ انسان کا کمال کیا. ایک خود جو بنایا ہو, دوسرا یہ کہ اس کے پاس انسان کے بارے میں مکمل نالج ہو, مکمل نالج ہو, بلکہ پوری یونیورس کے بارے میں مکمل نالج ہو, اور بالخصوص دیکھیے آپ انسان کے بارے میں اس کے ہر شعبے کے اعتبار سے, اس کے ہر ایسپیکٹ کے اعتبار سے مکمل نالج ہو, جو خود بنایا بھی ہو اور انسان کے بارے میں مکمل نالج ہو. ہاں بھائی یہ تو بات آپ صحیح کر رہے ہیں, آپ جو بنایا بھی ہو اور خود انسان کے بارے میں مکمل نالج رکھتا ہو, وہی ذات انسان کے کمال کو ڈیفائن کر سکتی. یہ تو اگری ہے. اب سوال ہے کون ہے جو انسان کو بنایا بھی ہو
اور انسان کے بارے میں مکمل نالج بھی رکھتا ہو، وہ کون ہے؟ وہ ہمارا اللہ ہے سبحانہ و تعالی، وہ ہمارا پروردگار ہے جو ہر انسان کو خلق بھی کیا ہے، جو ہر انسان کی تربیت بھی کرتا ہے، جو ہر انسان کی تدبیر بھی کرتا ہے، جو ہر انسان کو پالتا بھی ہے، فقط انسان کو نہیں، ہر ذرے کو پالتا ہے اور ہر ذرے کے بارے میں علم ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، ہر ذرے کے بارے میں علم رکھتا ہے، ہر انسان کے ہر اس کے شعبے کے بارے میں علم رکھتا ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے۔ اور وہی جو انسان کو بنایا بھی ہے، پروردگار بھی ہے، مالک بھی ہے اور علیم بھی ہے، انسان کے بارے میں مکمل جانتا ہے۔ اور وہی انسان، دیکھیے، وہی ذات انسان کے کمال کو ڈیفائن کر سکتا ہے، اور وہی ذات ایسے رولز کو بیان کر سکتا ہے، ایسے قوانین کو پیش کر سکتا ہے جس میں انسان کی پرفیکشن ہے، جس میں انسان کا کمال ہے۔ اب ہمارے لیے کیا مکمل واضح ہوگا کہ ہم کیوں اسلام کو مانتے ہیں۔ ہم اسلام کو اس لیے مانتے ہیں کہ اسی میں خدا نے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے خالق نے جو انسان کے بارے میں مکمل علم رکھتا ہے، ایسے قانون کو پیش کیا ہے، اگر اس قانون کو انسان عمل کرے گا تو وہ انسان کمال تک پہنچے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیش آئے گا، ارے بھائی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ فقط اللہ کے قانون پر عمل کیجئے۔ اب جو انسان جو اتنے سسٹمز بنایا، انسان کو خود اللہ نے عقل بھی دی، جس کے ذریعے سے وہ ایک نئے ڈسکوریز کرتا ہے، اس ڈسکوریز میں کیا وہ پورے کے پورے بیکار ہے؟ کیا وہ پورے کے پورے ویسٹ ہے؟ اس کا مختصر ہم جواب دیں گے۔ ایسا بھی نہیں، دیکھیں آپ، جو انسان اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنی روزمرہ زندگی کے لیے، اپنی اجتماعی زندگی کے لیے، یقیناً دیکھیں آپ، انسان سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، ایک لاس کو بناتا ہے، ایک رولز بناتا ہے۔ اسکول ہو، مارکیٹ ہو، ایک لاس کو بنائے گا، ایک قوانین بنائے گا تاکہ اس ادارے کو چلا سکے، اس انسٹیٹیوٹ کو چلا سکے، اس اسکول کو چلا سکے، یا اس مارکیٹ کو رن کر سکے۔ بالکل، کیا وہ مکمل کے مکمل بےہودہ اور بیکار؟ نہیں، وہ مکمل بےہودہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اس لیے اگر وہ قوانین اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوں، اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوں، بیکار نہیں ہوں گے۔ آپ اگر بازار میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، آپ اگر بازار میں معاملات کو کیسا کرنا ہے، ٹرانزیکشن کیسا کرنا ہے، بزنس کیسا کرنا ہے، آپ یہاں پر قوانین لے کر آئے ہیں، تو ہم یہ دیکھنا ہوگا خدا نے جو بازار میں حلال اور حرام کو بیان کیا ہے، آپ کا جو سسٹم ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہاں بھائی، ہم جو سسٹم بنائے مارکیٹ کا، بازار کا، یہ مکمل جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے حلال اور حرام کے مطابق ہے، ہم اسے ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے آپ، اور وہ قوانین جو اللہ کے بنیادی اور پرنسپل قوانین سے مطابقت رکھتے ہیں اور اسلام کے اصولوں سے مطابق رکھتے ہیں، اب اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس معاشرے میں سوشل جسٹس ہو، تاکہ اس معاشرے میں انصاف ہو، تاکہ معاشرے میں دوسروں کی بھلائی ہو، دوسروں کا خیر ہو۔ اگر وہ اندازے سے کہیں تو مکمل وہ انسانی قوانین، انسانی لاس اور انسانی سسٹم ہمارے نزدیک کیا ہے، یہ قبول شدہ ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ قوانین جو اللہ کی بنیادی قوانین کے مطابق نہ ہو، برخلاف ہوں، اور معاشرے میں عدل و انصاف کے واسطے نہ ہو بلکہ اپنی غرض اور دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے ہو، ہم اس انسانی قوانین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اس سے ہمارا جواب واضح ہو گیا، اور بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔